ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ازلان نام رکھنا چاہیے، یہ کیسا ہے؟ الف زا لام الف نون، یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ازلان کے معنی کیا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اردو، عربی اور فارسی تینوں زبان کی لغت میں کتابوں میں تلاش کرنے کے باوجود ازلان الف زال لام الف اور نون، ایک تو جو سائل نے پوچھا وہ ازلان وہ زا کے ساتھ، اور یہ ازلان زال کے ساتھ یا ازلان کا معنی نہیں مل سکا ہے۔ بظاہر یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، البتہ بعض ذرائع سے پتہ چلا کہ ازلان زال کے ساتھ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے شیر، بہادر۔ اس طرح ملائی زبان میں بھی اس کا استعمال عام طور پر پایا جاتا ہے۔ بہرحال ازلان زال کے ساتھ نام رکھنا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچوں کے نام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ناموں پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر رکھے جائے، یا عربی میں اچھے نام اور بھی ہے ان ناموں کو رکھا جائے۔ یہ اس طریقے سے نئے نام کے چکر میں پڑھ کر کے بچوں کی زندگی کو نہیں خراب کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ناموں کا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ یہ فتویٰ جو ہے علامہ یوسف بنوریا ٹاؤن کی ویب سائٹ پر فتویٰ نمبر 14411220123 یہ ان کا فتویٰ نمبر ہے۔ یہ کیا نام ہے، علامہ یوسف بنوریا ٹاؤن کے فتوے کی جو دارالفتہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوریا، علامہ محمد یوسف بنوریا ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے، اس پر یہ فتویٰ سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں ملے گا۔ لہذا یہ نام رکھنا مناسب نہیں، کسی اور اللہ والے کے نام یا صحابہ یا نبیوں کے نام کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نام ذرا مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ازلان رکھا جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یا زاد سے رکھا جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ازلان زال کے کیا نام ہے زاد سے رکھا جائے تو اس کے سایہ ہو جاتے ہیں، زا سے رکھا جائے تو اس کے معنی جو ہے کیا نام ہے درست نہیں ہوتے ہیں، پھسلنے کے معنی میں آ جاتے، اس لیے ان ناموں سے گریز کرنا چاہیے۔